نمبر 3 جو کہ ایک بہت اہم وجہ ہے، اچھا خاصا ایک بڑا طبقہ آج ایسا ہے جس کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کو اپنی طرف متاثر کرنے متوجہ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، لیکن اس کی دعوت اس کا منہج کچھ اور ہے۔ لیبل لگانے سے چیز بدل نہیں جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعد کے دور میں آخری زمانے میں لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے۔ تو شراب کا نام اگر بدل دیا جائے، شربت رکھ دیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گی۔ نام اچھا رکھنے سے ایک غلط چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دور میں آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت سارے وہ لوگ جو غلط منہج پر ہیں وہ صرف اہل حدیث یا سلفی لیبل لگا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہم بھی اہل حدیث ہیں، لیکن ہم کو خلافت قائم کرنا ہے، اور اہل حدیث صرف طہارت اور نماز اور عقیدہ کب تک؟ اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ خودکشی۔ اس سے آگے کیا ہے؟ جنگ و جدل، سازشیں اور بہت ساری خرافات۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی منہج سے الگ کر کے دعوت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے لوگ نہیں آئیں گے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، لیکن ہماری دعوت ہائی لیول کی ہے، ہماری دعوت آگے کی ہے۔ اب یہ بیچارہ بولا بھالا جو ایک ہفتہ ہوا اہل حدیث ہو کے، اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ بولتا یہ بھی اہل حدیث ہے، یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ بھی حدیث کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ امت کا درد رکھتا ہے اور امت کے مسائل حل کرنے کی بات کرتا ہے، اور ہمارے مولوی بہت سارے جو ہیں یہ بس پیشاب پاخانے کے، نماز کے اور روزے کے اور حیض اور نفاس کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ امت کے بڑے مسائل کی بات کر رہا ہے، یہ سیریا کی بات کر رہا ہے، یہ ایران کی بات کر رہا ہے، یہ یمن کی بات کر رہا ہے، یہ عراق کی بات کر رہا ہے، اور یہ سعودی عرب کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا اوپر کے لیول کی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا آدمی بعض اوقات دھوکے میں آ جاتا ہے اس کے لیبل کی وجہ سے۔ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، وہ سلفی کہہ رہا ہے۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہو کہ یہ منہج سلفی نہیں ہے، تو جو بول رہا ہے وہ سلفی منہج کے خلاف ہے۔ اب معلوم پڑے گا سلفی کون ہے کون نہیں ہے۔ ہاں ان دروس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک ربر سٹیمپ لے لو اور لوگوں کے اوپر آپ ٹھپے لگانا شروع کر دو، یہ سلفی ہے یہ سلفی نہیں ہے۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ان دروس کا مقصد اپنی حفاظت ہے۔ ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا سلفی منہج ہے اور کیا سلفی منہج نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں نے بیان کی، ان کو یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ خود ہم کو معلوم ہو سلفی منہج کیا ہے۔ صرف قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اتنا ہی کافی نہیں، اس کے بعد بھی تو ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا قرآن حدیث کی پیروی کرو، نہیں، اللہ نے اور بھی کچھ بیان کیا ہے۔ دوسری چیز، ہم کو ان لوگوں کی تردید کرنا آسان ہو جائے جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کو اپنی سوچ، اپنے فہم اور اپنے فلسفے کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ 3، بہت سے وہ لوگ جو سلفیت اور اہل حدیثیت کے تحت غلط دعوت چلاتے ہیں، ان کی اس غلط دعوت کو پکڑنا آسان ہو جائے، ان کو نصیحت کرنا آسان ہو جائے، ان کو سمجھانا آسان ہو جائے کہ بھائی تو جو بول رہا ہے یہ سلفی منہج نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھیں گے۔ جو نوٹس آپ کے سامنے ہیں اس میں صرف نصیحتیں ہیں، ان کی دلیلیں اور تفصیلی باتیں ایک ایک کر کے ایک ایک درس میں آئیں گے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ ایک ایک بات پر پورا مستقل ایک درس ہو،
لیکن جب میں نے حساب لگایا اس میں تو آپ دیکھیں گے اگر 40 درس اس پہ ہوتے ہیں کم سے کم، اگر ایک درس 2 نہ بنے ہیں تو 40 درس کے لیے تقریباً پونا سال نکل جاتا ہے، بلکہ 1 سال کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قوم کا حال یہ ہے کہ قوم جب پوچھا جائے، بتایا جائے کہ فلاں عنوان پر ایک سلسلہ یا کورس شروع ہونے والا ہے، پہلا سوال قوم کا یہ ہوتا ہے کتنا ڈیوریشن اس کا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو زیادہ طویل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو مختصر ہی رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ 2-3 مہینوں میں یہ مکمل ہو جائے۔ اللہ کرے آسانی سے ساری باتیں بھی ہو جائیں اور وہ مکمل بھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اور بھی انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا خوارج کے سلسلے میں، یا اسی طرح سے اور بھی عناوین ہیں عقیدے کے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی مقدمہ یا بنیادی بات تھی جس کو میں نے بتانا ضروری سمجھا۔ اور یہ منہج سلف نہیں، لیس من منہج السلف، اس عنوان کے تحت ہم کچھ برائیاں دیکھیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سلف کے منہج میں سے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کیا سلف کا منہج ہے وہ بتاؤ نا، یہ کیوں بتا رہے کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے یہ جاننا جہاں ضروری ہے، وہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لہٰذا جہاں انسان کو بھلائی بتانا ضروری ہے، اور کئی دروس ہو چکے ہیں اس سلسلے میں، سلفی منہج کیا ہے، وہیں یہ بھی ضروری کہ سلفی منہج کیا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت سارے صحابہ خیر کی بات پوچھتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اور مقصد میرا تھا کہ شر مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس شر میں واقع نہ ہوں۔ ایک آدمی کو اگر معلوم ہو کہ کہاں گڑھا ہے، ٹھیک ہے یہ راستہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں راستہ ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں گڑھا ہے تاکہ میں اس گڑھے میں نہ گر جاؤں۔ تو کیا سلفی منہج ہے؟ جہاں یہ معلوم ہونا ضروری ہے وہیں یہ معلوم بھی ہونا ضروری ہے کہ کیا سلفی منہج نہیں ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہیں، ایک چیز کو سلفی منہج ہم سمجھتے رہیں اور وہ معلوم پڑے کہ وہ منہج ہمارا ہے ہی نہیں، ایک چیز کو ہم حق مانتے رہیں اور بعد میں پتہ چلے زندگی ہماری گزر جائیں اور اخیر میں جا کے معلوم ہو کہ ہم جس کے اوپر محنت کرتے رہیں وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط منہج تھا۔ پھر واپس آدمی اپنی زندگی میں توبہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ زمانہ اپنا نہیں پا سکتا جو نکل گیا، اس کا تدارک نہیں کر سکتا ہے جو غلطیاں اس نے کی۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا سلفی منہج نہیں ہے۔ ضمناً ہم اس میں دیکھتے چلے جائیں گے کہ یہ منہج سلفی نہیں ہے اور یہ سلف کا منہج ہے، تاکہ بات اپنی جگہ مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے،